میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں, لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا. کہ اللہ مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے, قبر میں ملنے آئے گا مفتی صاحب ذرا باہر نکلو. ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں. شہرت جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. دیکھو بہت محبت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں, اس کو تکبر نہ سمجھو, بہت محبت کے ساتھ. دیکھو میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے ملیں, میری کیا اوقات ہے میں جانتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اللہ ہم سب کے عیوب پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اللہ ہمارے عیب دنیا کو دکھا دینا تو ہماری 2% کی اوقات نہیں ہے. لہذا میرے اس کلام کو تکبر نہ سمجھیں جو میں آگے کہہ رہا ہوں. ایک نارملی بات کر رہا ہوں, میری جو 2% کی اوقات ہے مجھے پتہ ہے. اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں اور ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے نا, ہم سب کے عیبوں کی چادر اوڑھ دیں تو ہماری کیا اوقات رہے گی. تو میں الحمدللہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میری جو اپنی ذاتی لائف ہے نا وہ ایسی برباد ہو چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. کبھی میرا پھوٹ پھوٹ کے رونے کو دل کرتا ہے. مثال کے طور پر مجھے شوق ہے دھوپ میں کھلے آسمان میں بیٹھنے کا. کبھی کبھار دل کرتا ہے باہر جا کے بیٹھیں ہم, میں بیٹھ ہی نہیں سکتا کہیں بھی جا کے. ترس گیا ہوں میں کبھی انجوائے کروں, کسی پارک میں بیٹھوں یا میں جامعۃ الرشید کے صحن میں بیٹھوں. میرا بھی دل چاہتا ہے اپنے بچوں کو گھمانے لے کے جاؤں. ہوتا یہ ہے کہ میں بچوں کو گھمانے لے کے جاتا ہوں چڑیا گھر میں جانور دکھانے کے لیے, جانوروں کے بجائے لوگ مجھے بندر سمجھ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہر آدمی جب آپ کو یوں دیکھ رہا ہو تو آپ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے کہ نہیں ہوتے. شہرت جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے, آدمی کی پرسنل لائف کوئی رہتی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, کل میں جامعۃ الرشید گیا پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو کلاس میں آپ تنگ ہو جاتے ہو نا, تھوڑی دیر آدمی چاہتا ہے میں ذرا باہر جا کے, چمن ہے اتنا خوبصورت میں بیٹھوں. اب دھوپ لینے کے لیے تھوڑی ہوا لینے کے لیے میں باہر بیٹھا ہوں. دور سے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے, اڑی اڑی مفتی صاحب ایسے الفاظ, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہوں. اب وہ آئیں گے السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت اچھی آپ کی محبت ہے, آپ میں اس قابل نہیں ہوں, آپ مجھے محبت دے رہے ہیں. غصہ تو بہت آ رہا ہے لیکن بہرحال مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. یہ کہنا تو یہی ہے نا. دوسرا آئے گا, میں تکبر میں نہیں کہہ رہا, محبت سے ایک بات بتا رہا ہوں نا, محبت سے. کوئی نہیں کہ ہماری کوئی اوقات کیا ہے یار, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, لیکن جو ہو رہا ہے وہ تو بتانا پڑے گا نا. تو اڑے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ آئیں گے بھائی, 6 آدمیوں کی فوج آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, مفتی صاحب خیریت سے, ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں اور آپ کے بیان سنتے ہیں. سیلفی ہو جائے, ایک سیلفی ہو گئی. پھر اس کے بعد اب الگ الگ ہوگی, پھر ایک گروپ میں ہوگی, سیدھے کیمرے سے ہوگی, ایک الٹے کیمرے سے ہوگی. ساری سیلفیاں ہو گئیں. ابھی وہ ہٹے ہیں 4 آدمی اور آ گئے. وہاں سے وہ دیکھ, ارے یار یہ وہی تو نہیں ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں. قریب جا کے دیکھ لیتے ہیں, قریب جا کے دیکھ وہی نکلے. تو اتنا مشکل ہے نا اس کو مینیج کرنا, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی سمجھتا ہے, کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. لوگ کہتے ہیں بھائی گارڈ کو بولو کہ وہ ہٹا دے. گارڈ اگر لوگوں کو ہٹاتا ہے تو لوگ گارڈ سے بدتمیزی کرتے ہیں اور الزام پھر مجھے دیتے ہیں کہ ایسے بدتمیز گارڈ رکھے ہوئے ہیں. پھر میں نے گارڈ کو بولا یار لوگوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو, ہماری کیا اوقات ہے, بیچارہ محبت میں ملنے آ رہا ہے, اللہ نے عیبوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے, تو کوئی محبت دے رہا ہے تو دینے دو. میں پھر یہی کرتا ہوں. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, 10-15 منٹ میں تھک ہار کے میں کہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہی نہیں بھائی, میں وہیں بند کمرے میں جا کے بیٹھتا ہوں. پھر مجھے جو بند کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, 6 آدمی پیچھے سے چپکے سے آ رہے ہوتے ہیں, ادھر گھسا ہے یہ بندہ. پھر وہ ناک کرتے ہیں, بندہ دروازہ کھولتا ہے, یار مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنا ہے. کہتے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے یہاں گئے ہیں ابھی. پھر ان سے الجھتے ہیں, ان کو بھی میں نے کہا لوگوں سے بدتمیزی مت کرو یار. تو وہ آتے ہیں, پھر وہ بیٹھتے ہیں. تو یہ پروگرام سارا دن چلتا ہے میرا. ابھی کل کیا ہوا, میں ظہر کی نماز پڑھی جامعۃ الرشید میں, باہر بینچ رکھا ہوا ہے, دھوپ مجھے اتنی اچھی لگی, روشنی, میں نے کہا تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھتا ہوں. میں جیسے ہی بیٹھا اتنا سکون ملا, سانس لوں. 6 آدمی ٹوٹل 6 میں نے گنے, وہ ٹوٹل کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم سرگودا سے آئے ہیں ملنے کے لیے آپ سے. ملنے آپ ملا, میں سب نے سیلفیاں لی, اجتماعی سیلفی, انفرادی سیلفی, یہ والی سیلفی اور فرنٹ کیمرے سے سیلفی. سب سے مسکرانا بھی ہے میں نے. اگر تھوڑا سا یوں کر لیا تو ایک مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا تھا, وہ کیا حشر کیا ان کا. تو اب ہم نے یوں بھی کرنا ہے, سب سے ملے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے وہ جو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا بیٹھ جائیں, میں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ 8 آدمی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. کئی بار ایسے ہوا میں دوڑ رہا ہوں تگڑ اور پیچھے پبلک دوڑ رہی ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ مرغی چوری کر کے بھاگ رہا ہوں میں. آپ کہہ سکتے ہو آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں, جامعۃ الرشید پبلک پلیس تو نہیں ہے نا کوئی, آپ پبلک پلیس پہ نہ بیٹھیں. نہیں بیٹھ رہا. یہ والی تو سامنے جو مسجد کا یہ فرنٹ, یہ پبلک پلیس تو نہیں ہے نا.
اب ہوتا کیا ہے, میں نے کہا یہاں تھوڑا سا میں نے بھنڈی لگا دی, گھاس اگا دی, ادھر منجی ڈال کے کرسی ڈال کے بیٹھا کروں گا, یہاں بیٹھتا ہوں. یہ جو مسجد کی جالیاں نظر آ رہی ہیں نا, تو مسجد کی جالیوں سے لوگ یوں کر کے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے چڑیا گھر میں آئے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب کوئی بندہ مسلسل جالیوں سے کھڑا ہوا آپ کو دیکھتا رہے, آپ ڈسٹرب ہوتے ہو نا ذہنی طور پر. اب لوگ کہتے ہیں ادھر پردے لگا دو, پردے لگا دیں گے مسجد کی ہوا رک جائے گی, اندھیرا ہو جائے گا مسجد میں. نہ پردے لگا سکتے ہیں. میں بیٹھتا ہوں, میں بھاگتا نہیں ہوں, نہ دھکے دیتا ہوں لوگوں کو, لیکن ایک دن میرے جنازے کا اعلان ہو جائے گا. میں نہیں منع کر رہا, کوئی بھی آتا ہے میں گارڈ سے کہتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کرو, وہ بیچارہ تو محبت میں آ رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے زندگی میں وہ پہلا آدمی ہے بیچارہ مل رہا ہے. لیکن میں ویسے محبت سے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں, محبت سے, کہ دیکھو باہر ملکوں میں یہ نہیں ہوتا. امریکہ میں, لندن میں, جرمنی میں وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوگا نا, لوگ نہ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں نہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ اگر پارک میں بیٹھا ہے تو اپنے کسی کام سے بیٹھا ہے, تو ہم اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں ہیں, تو وہ نہیں کرتے. ایسے ملنا ہے تو ٹائم لے کے آ جاؤ. یہ تکبر کی میں تکبر اس لیے نہیں کر سکتا, مجھے میری اوقات پتہ ہے یار. اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری 2 ٹکے کی حیثیت, اور جس نے مرنا ہو, جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو, کہ اللہ مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے, قبر میں ملنے آئے گا مفتی صاحب ذرا باہر نکلو, کام ہے آپ سے, بولے جاؤ مر گیا ختم. تو جس کو اپنے فیوچر کا پتا ہو, کل بڈھے ہو جائیں گے, کل مریں گے, تو تکبر کر کے وہ کیا کرے گا بھائی, صحیح ہے نا. تکبر تو بہت ہی بیوقوف لوگوں کا کام ہے, اور ہماری تو ہمیں پتہ ہے ہماری یہ اوقات ہے ہی نہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں. وہ تو اللہ نے جو ہے نا سب کے عیبوں پہ, صرف میرا ہی نہیں ہے, سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. تو جو جس دن اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے تو ویسے ہی وہ 2 نمبر آدمی ہے. تو ہماری تو کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اللہ کہے کہ تیری اوقات ہے نہیں اور تو پھر بھی لوگ محبت دے رہے ہیں, تو ہمیں تو ملنا پڑتا ہے. لیکن میں نا مرنے والا ہوں تھوڑے دنوں میں, واقعی. کہیں دفتر میں بیٹھ جاؤ, وہاں سے کوئی آ جائے گا, ادھر سے گھسے گا. اب کتنے راستے بند کریں, ایلفی ڈال دیں کیا دروازوں کے اندر, ادھر سے بھاگا, ادھر سے بھاگا, ادھر سے یوں کیا, ایسے یوں کیا. میرے سارے کام, میرے تفسیر کے لیکچر ہیں, قرآن کی تفسیر میں نے مکمل کروانی ہے, وہ بہت سلو موشن میں چل رہا ہے وہ کام, وہ نہیں کر پا رہا میں. تو جامعۃ الرشید میں آفس میں جا کے بیٹھتا ہوں نا, تو وہاں ریسیپشن پہ لوگ تنگ کرتے ہیں. اچھا تبلیغی اجتماع میں میرا بھی دل کرتا ہے نا جانے کا, ہماری مسجد کے لوگ ہیں وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں اپنی مسجد والوں کے ساتھ اجتماع میں جا کے شرکت کروں, لیکن نہیں کر سکتا میں. تو میں نہیں کہہ رہا بھائی ہماری یہ اوقات ہے, ہماری اوقات تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی بھی ہم سے عقیدت میں ملنے کے لیے آئے, ہمیں اپنی اوقات کا الحمدللہ پتہ ہے. لیکن لوگوں کا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا, میں کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. میرا دل چاہتا ہے میں گولا گنڈا کھاؤں جا کے ریڑھی پہ, کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں گھر کے اندر بند ہو کے رہ گیا ہوں. پھر جو میزبان مجھے بلاتے ہیں کہیں, میں ان کو بار بار کہتا ہوں آپ نے کسی سے ملوانا نہیں ہے, جو پروگرام ہے اس کو فوکس کریں. آپ بیان ہے نا, بیان میں آؤں گا, بیان کر کے نکل جاؤں گا. لیکن وہ صرف 100-200 آدمیوں سے ملواتا ہے جو اس کے خاص ہوتے ہیں. سرگودا میں میرا بیان تھا, میں نے ان سے کہا بھائی دیکھیں بیان ہے آپ کا, بیان میں ضرور کروں گا آ کے, آپ کا پروگرام ہے مدرسے کا ہے, بہت اچھا ہے, مدرسوں کو ترقی ملے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. میں آؤں گا, بیان کروں گا, ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت لمبی ہو جاتی ہیں. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں. میں جب گیا تو بیان کے فوراً بعد مجھے ایک دم سے کہیں لے گئے کمرے میں, میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ. اس کے بعد انہوں نے صرف 150-200 آدمیوں سے ملوایا ہوگا جو ان کے خاص تھے. یہ میں اپنے واقعات نہیں سنا رہا, میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرگنائز, جیسے یورپ امریکہ والوں نے کیا ہوا ہے نا, وہ بڑی تمیز سے. اچھا تھوڑا ڈیفینس میں بھی تمیز نظر آئی. میں ڈیفینس گیا کچھ دن پہلے, ہمارے دوستوں نے ایک ہوٹل میں دعوت کی, میں نے کہا یار لوگ نہیں چھوڑتے, انہوں نے کہا یہاں نہیں کوئی چھیڑے گا. واقعی مجھے ڈیفینس کے لوگ اس میں اچھے لگے. وہاں جا کے بیٹھا ہوں, ہم کہیں کرسی چیئر پہ جا کے بیٹھ گئے, کسی نے بھی نہیں چھیڑا مجھے. آدھے گھنٹے بعد ایک آدمی کی نظر سے نظر ملی, اس نے صرف یوں کیا ہے سلام, وہ بھی جب نظر ٹکرا گئی, آئی کانٹیکٹ ہوا تو اس نے یوں سلام کیا. میں نے کہا یار کیا خاندانی لوگ ہیں یار. سارے ڈیفینس میں بھی ایسے نہیں ہوں گے, لیکن ذرا تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے, تو مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو ان کا کتنا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یار.